اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 25۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ میں نے حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں تسبیح پڑھتا ہوا جا رہا تھا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی العزت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جملے بڑے اچھے لگے، اور ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر سے دل کو لذت ملتی ہے اور دل اس کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آدمی سے درخواست کی کہ وہ اللہ کی تعریف کے جملے ایک بار دہرائے، تو اس نے کہا کہ میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ اس نے وہ تسبیح دوبارہ پڑھی اور آپ نے اپنی آدھی بکریاں اس کو دے دی۔ مگر جب آپ نے ان جملوں کو سنا تو محبت خداوندی سے اور زیادہ بے قرار ہو گئے اور اس سے ایک بار پھر پڑھنے کی درخواست کی۔ تو اس نے پوچھا کہ اب کہ پڑھوں تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بقیہ آدھی بکریاں بھی دے دوں گا۔ تو اس نے پھر ان جملوں کو پڑھ دیا اور آپ نے باقی بکریاں بھی اس کو دے دی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کی پیاس نہیں بجھی۔ آپ نے اس سے پھر پڑھنے کے لیے فرمایا تو اس نے کہا کہ اب تو آپ کی ساری بکریاں ختم ہو گئی ہیں، اب پڑھوں گا تو کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، بکریاں تو ختم ہو گئی اور کوئی چیز میرے پاس دینے کو نہیں ہے، مگر خود میری ذات تو موجود ہے، اور آپ کو بھی کوئی بکری چرانے والا چاہیے، اس لیے ایک بار اور پڑھ دیجئے اور اس کے بدلے میں آپ کا غلام بن جاؤں گا۔ آپ مجھ سے ان بکریوں کو چرانے کا کام لے لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ دراصل میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان لینے آیا تھا کہ آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا، آپ کامیاب ہو گئے، یہ لیجیے آپ کی بکریاں۔ اللہ اکبر۔ کیا عجیب محبت تھی، کیسا عشق تھا کہ ایک بار اللہ کا نام لینے اور اس کی تسبیح بیان کرنے پر پہلے تو ساری بکریاں دے دی، پھر خود اپنی ذات کو غلامی کے لیے پیش کر دیا۔ ایک بزرگ کا عشق الہی میں رونا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں ذکر کیا ہے کہ ایک بزرگ اللہ کی محبت میں رویا کرتے تھے اور دیدار کا شوق ان کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ اتنا نہ رویا کرو، ورنہ کہیں آنکھوں میں خلل اور خرابی نہ آ جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، زاہدے را گفت یارے در عمل، کم گری تا چشمرا نیایت خلل۔ اس پر زاہد و عابد عاشق نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس رونے اور گریہ زاری کی وجہ سے آخرت میں جمال خداوندی مجھے نصیب ہوگا، یا یہ کہ ان آنکھوں کو یہ دولت نصیب نہ ہوگی۔ اگر رونے سے جمال خداوندی نصیب ہو جاتا ہے تو ان آنکھوں کے نہ رہنے اور خراب ہو جانے کا کیا غم؟ اللہ کے وصال اور دیدار جمال کے لیے دو آنکھیں کیا، لاکھوں آنکھوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میری بدبخت آنکھوں کو جمال حق کا دیکھنا نصیب نہ ہوا تو ان بدبخت آنکھوں کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے، وہ آنکھ ہی کیا جو جمال یار کے دیکھنے کے قابل نہ ہو۔